اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی کل بھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا اور تم مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنا وہ مال جن کو اللہ نے بنایا ہے ان کے گزر بسر کے لیے، اور اس میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو اور کہو ان سے بھلی اور معقول بات۔ آگے ارشاد ربانی ہے وابتلوا الیتیم حتی اذا بلغ النکاح، اور آزماتے رہو یتیموں کو جب تک کہ پہنچے وہ نکاح کی عمر کو۔ تو اس آیت میں رب العزت یہ بتا رہے ہیں اور یتیموں کی مال کی دیکھ بھال کرتے رہو، خیال کرتے رہو، جانچ پڑتال کرتے رہو، ان کو نظر میں رکھو کہ دیکھو ان میں شعور آ گیا، وہ باشعور ہو گئے ہیں یہ نہیں ہوئے ہیں، اس بات کو ہر وقت دیکھتے رہو ان کو۔ فَإِنْ أَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا يَكْبَرُوا۔ پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری آ گئی تو ان کے حوالے کر دو ان کا مال، نہ کھا جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی کہ بڑے نہ ہو جائیں اس سے پہلے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہیں کرنا، ان کا مال ہڑپنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرنا کہ جلدی جلدی ہم اس کو ان کے یتیموں کے مال کو کھا جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے ہو جائیں تو جوان ہو جائیں تو یہ مال دینا پڑ جائے۔ تو اس سے پہلے جتنا بھی ہو سکے کھا سکتے ہیں تو ہم ان کے مال کو کھا جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جس کو حاجت نہ ہو وہ مال یتیم سے بچتا رہے۔ یعنی کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اگر یتیم کا جو ولی ہے جو اس کی نگہداشت کر رہا ہے، جس کے سپرد وہ یتیم ہے، اگر وہ خود مالا مال ہے، اللہ نے اس کو کشاش سے دیے رکھی ہے، رزق میں، روزی میں اور اپنے فضل میں، اور اس کے پاس وہ پہلے سے غنی ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے کچھ بھی حصہ لینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس کا لینے کا حق نہیں بنتا، اور اس یتیم کے مال سے وہ بچتا رہے۔ وَمِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر جو ولی ہے جو یتیم کا وہ خود تنگ دست ہے، پریشان ہے، محتاج ہے، روزی روزگار میں وہ کشاش نہیں رکھتا اور اس کو مختصر سی روزی ہے اس کے پاس، تو ظاہر بات ہے وہ جب یتیم کی نگہداشت بھی کر رہا ہے، اپنا ٹائم بھی دے رہا ہے، تو پھر وہ بھلے انداز میں معقول طریقے سے اس میں سے کچھ حصہ کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات بڑی فطری ہیں، اس میں وہ بندشیں نہیں ہیں جو فطرت کے خلاف ہوتی ہیں، تو وہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے اگر وہ محتاج ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، تو اس صورت میں وہ بالکل معمولی سے کھائے، یہ بھی نہ ہو کہ وہ مکمل ہی ہڑپ کر کے رہ جائے، جتنی کہ وہ جیسے کہ اس کی نگہداشت کر رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، تو بھلے طریقے سے مختصر سا حصہ اس میں سے کھا لے گا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم حوالے کرو ان کو ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر جب تم ان یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو تو پھر اس وقت تم گواہ بنا لو بندوں کو کہ یہ چیزیں تھیں میری تحویل میں ان یتیموں کی، اب یہ باشعور ہو چکے ہیں، ہوشیار ہو چکے ہیں، یہ اپنی جو بھی جائیداد ہے یا پیسہ ہے یا رقم ہے، جو بھی مال ہے اس کی حفاظت خود کر سکتے ہیں، تو ان کے حوالے کرتے وقت چند بندوں کو گواہ بنا لو کہ آج کی تاریخ میں یہ مال ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبٌ،
اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے، یعنی کہ اللہ بتا رہے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب کتاب لینے کے لیے۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں جس کے لیے لکھت پڑھت گواہی وغیرہ ہوتی ہے، باقی اصل معاملہ یعنی کہ اصل حساب کتاب تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ کے یہاں جو دینا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی کافی ہے حساب کتاب لینے کے لیے، تمہیں تمام حساب کتاب اللہ ہی کو دینا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑے والدین اپنی وراثت میں، اور قرابت والوں کے لیے بھی۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ وراثت چھوڑ دی گئی ہے والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑے ماں باپ اور رشتہ دار والے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس وراثت میں جو والدین نے چھوڑی تھی، اور رشتہ داروں کا بھی۔ یہاں پہلی بار عورتوں کا وراثت میں حصہ دیا گیا ہے، ورنہ عورتوں کا وراثت کے معاملے میں حق ہی نہیں تھا۔ مما قل منہ او قصور، تھوڑا ہو یا بہت لیکن حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، اب وراثت تھوڑی سی ہو یا بڑی تعداد میں ہو یا کم ہو، جتنی بھی ہو، البتہ حصہ ضرور رکھا گیا ہے۔ قانون جو اللہ کا ہے وہ پوری طرح نافذ ہونا چاہیے۔ نصیباً مفروضہ، اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا۔ قرآن میں قانونی وراثت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کا خاص خیال رکھنے کو کہا گیا ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں اس قانونی وراثت کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ یعنی کہ جتنا حقوق کی بات کی گئی ہے، بعض ایسے گھرانے بھی ہیں، خاندان بھی ہیں، قبیلے بھی ہیں جو کنبے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہلاتے ہیں، عورتوں کے حقوق کو ضبط کر جاتے ہیں وراثت کے معاملے میں، کہ نہیں اس کا حقوق نہیں ہے، اور اس کو گھما پھرا کے اپنی طرف ان کے حقوق کو ڈھال دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ قرآن میں جو قانون بتایا گیا ہے، عورت کا جو وراثت میں حصہ بتایا گیا ہے، وہ صاف صاف ان آیات میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی بھی ہم نے ترجمہ تفسیر اور چند آیتوں کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔